مفتی صاحب آپ نے کرسچنس کے حوالے سے بات کی کہ کرسچن ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کیا، تو سر کرسچن میدان میں آ جائے نا واقعی ان کے اس بیان کی تردید کر دیں کہ ایسا تو کوئی بیان ہے ہی نہیں. دیکھیں طاہر بات یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ جو نا اس بندے کی عجیب و غریب جناب یہ وہ شور ڈال کے تو اپنی بات کو جناب وہ کر کے لوگوں کے اندر جناب یہ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جی میری بات کے اندر بڑی پاور ہے. اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی بشپ کوئی جناب وہ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ میرے پاس آگے یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس پہ لگانا ہے. نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ ہارمنی، یہ ان کا فیصلہ آ گیا ہے. اور ان کے چیئرمین بشپ کونسل لاہور، یہ ان کے ندیم مسیح صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے آپ تمام حضرات کو سنا دوں. اس میں کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر آج کل مذہبی فتنہ انگیزی عروج پر ہے. بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیانات اور تقاریر کی وجہ سے مذہبی جھگڑا و فساد کا سبب بن رہے ہیں. وہ اپنے خود ساختہ خیالات دوسروں کے مذاہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس سے مذہبی انتشار پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے نفرتیں جنم لے رہی ہیں. سوشل میڈیا کا ایک مقرر مرزا جیلمی، جو کہ آج کل مختلف مسالک اور مذاہب پر بیہودہ الزامات کی صورت میں فتنے کا باعث بنا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے ہم مسیحوں کے متعلق بھی جس جھوٹ بہتان اور انتہائی غلیظ الزام کو ہم مسیحوں سے منسوب کیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال کہتے ہیں. ہم مسیحی کمیونٹی بائبل اور انجیل مقدس کی آیات کی روشنی میں دوسروں کے مذہب اور مقدس شخصیات کی توہین خلاف تعلیمات مسیح ابن مریم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم قرآن مجید اور محمد رسول اللہ اور شریعت اسلامیہ کی تکریم اور تعظیم اپنی مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم مسیحی مرزا جیلمی کے اس بیان کی جو مسیحوں کی طرف توہین رسالت یعنی یہ جو توہین رسالت کی بات منسوب کیا گیا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اگر کسی نام نہاد مسیح نے توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کوئی گستاخانہ جملہ اپنی کتاب میں یعنی لفظ دجال لکھ دیا ہے تو یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. مسیح کمیونٹی اور تعلیمات مسیح ابن مریم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. 22 کروڑ مسلمانوں میں ہم سے منسوب مرزا جیلمی کے بیان سے جو اضطراب اور شدید ذہنی اذیت پائی جا رہی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے مذہبی مقدسات کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ باقی جو بشپ اور باقی جو ان کی کونسل ہے ان کے بھی سگنیچر یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ لو جی مرزا صاحب ہے پھڑو آگے جی. بھائی جان کس قدر جسارت اور جرأت ہے کہ ایک آدمی یعنی مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو یہ گالی معاذ اللہ نہیں دیتے، اور یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا بدبخت آدمی ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہیں کہا. اگر کہا ہو اور وہ جھوٹا دفاع کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. اگر کسی ایک بدگماش آدمی نے یہ 10 نے بھی کہہ دیا ہے تو آپ نے تو دعویٰ حضرت 3 ارب کا کیا ہوا ہے کہ 3 ارب. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اس بندے کی بیہودگی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا قرآن میری شریعت مجھے گستاخ رسول عیسائی عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دیتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گستاخ رسول واجب القتل ہے. اہل کتاب ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس نے ابھی اس کے چمچے چلے یہ پورے دنیا میں کہہ رہے ہیں جی کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہوتی ہے. بھائی وہ حضور کو جانتا ہی نہیں ہے. جب جانتا نہیں ہے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے لکم دینکم ولی دین کیا پھر آپ کہیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہاں لے کے جائیں گے اس آیت کو کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی وہ تو جانتے ہی نہیں حضور کو، اس لیے وہ حضور کو نبی نہیں مانتا ہے. تو آپ اس بندے کو جو عدم علم کی بنا پر حضور کے کمال ان کو ایز اے نبی وہ جانتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو گستاخ رسول کہہ کر آپ پوری پاکستان کی عیسائی کمیونٹی کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں. کیونکہ قرآن و سنت کا اور ہمارے آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. یعنی آپ یہ ٹیچنگ یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ بھائی عیسائی پاکستان کے ہمارے نبی کو معاذ اللہ یہ گالی دیتے ہیں. یعنی آپ ان پورے کمیونٹی کی آپ زندگیوں اور ان کی جانوں سے کہہ رہے ہیں کدھر ہمارے ادارے سوئے ہوئے کہ ایک آدمی پورے ملک کے اندر ایک فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے، فساد فی الارض کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے اس کی سٹیٹمنٹس. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جب رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں. یہ کوئی اور مذاہب والے مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی نے گستاخوں کو اپنے سامنے قتل کروایا، اسی نبی نے غیر مسلموں کو جزیہ لے کر اپنے ملک کے اندر ان کے حقوق دیے اور ذمیوں کے لیے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ان سے زیادتی کرے گا قیامت والے دن اس کی طرف سے میں اس کا گریبان پکڑوں گا. پھر یہاں تک فرمایا جس نے کسی عیسائی کے اوپر ظلم کیا، کسی یعنی ذمی کے اوپر، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر حضور کو نبی نہ ماننے والا وہ گستاخ رسول ہے تو گستاخ رسول کو اللہ کے رسول دفاع کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کے رسول ابن خطل جیسوں کو کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے اندر ہیں تو ان کو وہیں پہ جانا سارون کا تن سے جدا کر دو. تو گستاخ ہونا اور چیز ہے اور غیر مسلم ہونا اور چیز ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ النساء کے اندر ایک چیز ہے، میں اس کو کوٹ ضروری کر دیتا ہوں. یہود ہیں، یہودیوں نے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، پھر بچڑے کو پوجا کفر کیا، پھر توبہ کی ایمان لے کے آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا انکار کیا کفر کیا، پھر ہمارے نبی کی باری آئی تو کفر کر دیا، یعنی پھر ان کو بھی نہیں مانا. قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. تو ہمارے نبی کی نبوت کے انکار کو اللہ نے ان کے کفر کا ازدیاد قرار دیا، کفر پر کفر، ان کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا. تو لہٰذا گستاخ رسول قرار دینا اپنے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نئی بحث اس کے شاگرد اس کے اسٹوڈنٹ شروع کیے بیٹھے ہیں کہ جناب اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جو بندے پھر یہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو جو مسلمان نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو مرتاد ہو کے اس کو کیوں واجب القتل قرار دیتے ہو؟ ارے بھائی مسلمان کا معاملہ اور ہے. مسلمان نے پہلے حضور کو مانا تو مانا ہے وہیں کہ پہلے جانا پھر مانا
جب وہ رسول خدا ان کی عظمتوں کو مان لیا اب وہ ان کی تکذیب کر رہا ہے, اب یہ ان کی بیعت بھی کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں, تو انہیں مان لیا کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں, اب ماننے کے بعد یہ جو تو کچھ کر رہا ہے نا تو یہ اب تیری سزا بنے گی. تو اس لیے یہ مکس اپ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, یہ یہودی اور عیسائی, یہ ان لوگ بالخصوص جو ہماری عیسائی کمیونٹی ہے ان کی زندگیوں کے ساتھ یہ بندہ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے.